الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ آج شان نزول میں سورہ والضحیٰ کا انتخاب کیا گیا ہے۔ سورہ والضحیٰ کیا ہے؟ یہ ساری کی ساری شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ایک محب اور محبوب کی آپس کی محبت کی باتیں ہیں۔ سورہ والضحیٰ 30ویں سپارے کی ایک صورت ہے اور ترتیب نزولی قرآن مجید کی صورتوں کے جو نزول کی جو ترتیب تھی اس میں 10ویں نمبر پر آتی ہے۔ اس میں ٹوٹل 11 آیات ہیں اور 41 کلمات ہیں۔ وہ پس منظر کیا تھا، وہ کیا شان نزول ہے جس کے پس منظر میں یہ صورت نازل ہوئی، بہت ہی عجیب اور محبت کی باتیں ہیں۔ اس میں بعض اپنائیت کی باتیں ہیں، سمجھنے کی باتیں ہیں۔ ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اگر کسی محبوب کو، کسی پیارے کو کوئی تکلیف ہو، کوئی غم ہو، ہمیں بھی غم گساری کرنی چاہیے۔ اس میں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب غم گساری کی اور ان کے دل کو حوصلہ دیا، تسلیاں دی، بہت خوبصورت انداز سے، بہت ہی خوبصورت انداز سے۔ شان نزول یہ ہے کہ نبی علیہ السلام پر وحی کا نزول شروع ہوا۔ آپ کے اوپر اللہ کا پیغام آتا، آپ اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام سناتے۔ سلسلہ شروع ہو گیا، پھر کچھ وقت کے لیے وحی کا سلسلہ رکا۔ کفار آتے، پوچھتے ہاں جی آج کیا نازل ہوا، آج کیا نازل ہوا، آپ خاموش رہتے۔ کئی دن جب زیادہ گزر گئے، کچھ دن جب کچھ عرصہ گزر گیا اور آپ کے اوپر کوئی وحی نازل نہ ہوئی، ظاہر بات ہے آپ نے اپنی طرف سے تو نہیں بتانا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی جو آنی تھی وہی آپ نے بتانی تھی۔ اب وہاں سے کچھ حکمت الہی کا ایسا تقاضا تھا کہ رک گیا سلسلہ وقتی طور پر۔ اب کفار، ان کو تو موقع آ گیا، انہوں نے تو تانے دینے شروع کر دیے اور باتیں کرنے شروع کر دی، یہاں تک کہ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ ان کے تانے یہاں تک پہنچ گئے کہ ان لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا قد ودعک ربک، تجھے تیرے رب نے چھوڑ دیا۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل، اس نے نبی علیہ السلام کو کہا کہ نعوذ باللہ، اس نے کہا محمد لگتا ہے تجھے تیرے شیطان نے چھوڑ دیا۔ تو جب کفار کی بات یہاں تک پہنچ گئی نا تانوں کی، قد ودعک ربک، تجھے تیرے رب نے چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب محبت پر چوٹ پڑتی ہے نا، دل پہ چوٹ پڑتی ہے تو دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی اپنے دل میں یہ اللہ تعالیٰ کو کہا ہوگا، اے اللہ یہ محبت کی تار تو آپ نے جوڑی تھی، لوگوں نے مجھے ساحر کہا میں نے برداشت کیا، لوگوں نے مجنون کہا برداشت کیا، بہت کچھ برداشت کیا اور بہت کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کوئی یہ کہہ دے تجھے تیرے رب نے چھوڑ دیا، اللہ یہ ہمت نہیں ہے، یہ برداشت میں نہیں کر سکتا۔ اللہ میں تو تنہائیوں میں غار حرا میں جا کے آپ کی عبادت کرتا تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ذریعے یہ محبت کی تار تو آپ نے جوڑی تھی۔ اے اللہ سب کچھ برداشت ہے، یہ برداشت نہیں ہے کہ کوئی یہ کہہ دے تجھے تیرے رب نے چھوڑ دیا۔ یہ نبی علیہ السلام کی دل کی آواز تھی، آسمانوں کو چیرتے ہوئے اوپر آئی اور اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو ایک پیغام دے کے بھیجا جس میں نبی علیہ السلام کی شان بھی ہے، نبی علیہ السلام کی محبت اور اپنائیت بھی ہے، نبی علیہ السلام کا مقام بھی ہے۔ کیا صورت نازل ہوئی؟ والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ ابتدا میں 2 قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائیں۔ ضحیٰ کہتے ہیں دن کی روشنی کی قسم، والضحیٰ دن کی روشنی کی قسم، واللیل اذا سجا اور رات کی قسم جب تاریکی چھا جائے۔ تو دن کی قسم اور رات کی قسم 2 قسمیں کھائیں۔ مفسرین نے فرمایا
کہ اس سے اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اے میرے محبوب مجھے دن کے سویرے کی قسم اور رات کے اندھیرے کی قسم، اے میرے پیارے مجھے دن کے ہنگاموں کی قسم اور رات کے سناٹوں کی قسم، اے میرے محبوب مجھے آپ کے دن کی جلوتوں کی قسم اور آپ کی رات کی تنہائیوں اور خلوتوں کی قسم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ تسلیاں دے رہے ہیں اور فرمانا یہ چاہتے ہیں، دیکھو آپ کے چہرے کے حسن کی قسم کھا رہے ہیں، کالی زلفوں کی قسم کھا رہے ہیں، کیا یہ چہرہ بھی چھوڑے جانے کا قابل ہے؟ کیا اس کو بھی کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ اے محبوبی جو آپ کو کفار طعنہ دیتے ہیں، تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا، فرمایا ہرگز نہیں، مجھے تیرے چمکتے چہرے کی قسم، مجھے تیری کالی زلفوں کی قسم، اے میرے پیارے محبوب کیا ایسے محبوب کو کوئی چھوڑ بھی سکتا ہے؟ ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں، تجھ سے منہ موڑا بھی نہیں۔ ما ودعک ربک وما قلی، کفار نے کہا تھا نا قد ودعک ربک، تجھے تیرے رب نے چھوڑ دیا۔ اللہ نے جواب دیا، پہلے 2 قسمیں کھائیں پھر جواب دیا، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں، تجھ سے منہ موڑا بھی نہیں۔ یہاں بھی ایک بات سمجھنے والی ہے، یہ جدائی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں عام طور سے۔ بعض دفعہ حالات کی وجہ سے جدائی آ جاتی ہے، دل جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ملے ہوئے ہوتے ہیں، مل کے رہنا چاہتے ہیں لیکن جدائی آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ماں بیٹا ہیں، بیٹے کو نوکری کے لیے کہیں جانا پڑ گیا، مجبوری ہے جدائی آ گئی، یا کسی کو موت آ گئی تو مجبوری ہے جدائی آ گئی۔ تو جدائی کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ حالات بن جاتے ہیں، اور جدائی کی دوسری وجہ ہوتی ہے ناراضگی۔ خاوند بیوی سے ناراض ہوا، اس کو کہا چل اپنے گھر، تو بعض مرتبہ بھائیوں میں ناراضگی ہو جاتی ہے، بعض مرتبہ جدائی ناراضگی کی وجہ سے اور کبھی جدائی حالات کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں ہی طریقوں کا ذکر فرما دیا۔ میرے محبوب یہ کافر آپ کو طعنہ دیتے ہیں، تجھے تیرے رب نے چھوڑ دیا، محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں، تجھ سے منہ موڑا بھی نہیں۔ اگر غور کیا جائے نا تو جو شان نزول میں پس منظر میں واقعہ تھا، یہیں تک اگر یہ صورت نازل ہوتی نا، یہ 3 ہی آیتیں تو بات پوری ہو جاتی۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، تیرے چمکتے چہرے کی قسم، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں، تجھ سے منہ موڑا بھی نہیں، بات پوری ہو جاتی۔ لیکن جہاں محبت کی باتیں ہوتی ہیں نا، وہاں بات کو بڑھایا جاتا ہے، دل لگی کی جاتی ہے اور دل کو تسلی دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ کلام کو آگے بھی جاری فرمایا، اور کیا فرمایا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے محبوب یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، میرا اور آپ کا جو آگے آنے والا تعلق ہے یہ اور مضبوط سے اثبت ہوتا چلا جائے گا۔ محبوب آپ کا آنے والا ہر وقت پہلے سے بہتر ہوگا، محبوب آپ کا آنے والا ہر وقت گزرے ہوئے وقت سے بہتر ہوگا۔ اب اس کی تفصیل ذرا سمجھیے کہ آنے والا وقت پہلے سے بہتر ہوگا، کیا مطلب؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب عالم ارواح میں آپ تھے، آپ کا بطن مادر میں آنا اس سے بہتر، بطن مادر سے آگے دنیا میں پیدا ہو جانا اس سے بہتر، آپ کا بچپن بہتر تھا لیکن جوانی اس سے بہتر، آپ کا کنوارا پن بہت اچھا تھا لیکن خدیجہ سے شادی ہو جانا اس سے بہتر۔ محبوب آپ کی مکہ کی زندگی بہت اچھی تھی اور غار حرا کی عبادت بھی اچھی تھی، لیکن وحی کا نزول ہو کے قرآن کا نزول ہونا یہ اس سے بہتر۔ محبوب معراج مکہ کی آپ کی زندگی اچھی تھی، معراج پہ چلے جانا اس سے بہتر، آپ کی مکہ کی زندگی بھی اچھی تھی لیکن مدینہ کی زندگی ہجرت کے بعد اس سے بہتر۔ محبوب بدر اس سے بہتر، احد اس سے بہتر، احزاب اس سے بہتر، میرے محبوب اس کے بعد صلح حدیبیہ اور فتح مکہ اس سے بہتر، میرے محبوب اس کے بعد حجۃ الوداع میں صحابہ کے ساتھ حج کرنا، کفار کے سامنے خطبہ دینا، سب سے باتیں کرنا یہ اس سے بہتر۔ اور میرے محبوب آپ کی دنیا کی زندگی بہتر تھی لیکن آپ کا دنیا سے پردہ فرما کر میرے پاس چلے آ جانا یہ اس سے بہتر۔ اے حبیب آپ کی قبر کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر اور حشر کی زندگی اس سے بہتر، پھر مقام محمود آپ کو مل جائے گا وہ اس سے بہتر، تاج شفاعت آپ کے سر پہ رکھا جائے گا وہ اس سے بھی بہتر، پھر آب کوثر کے اوپر آپ کا اپنی امت کو پانی تقسیم کرنا یہ اس سے بہتر، اور پھر میزان کے قریب کھڑے ہو کر امت کو بخشوا کے جنت میں لے جانا اس سے بہتر، پھر پوری امت کو جنت میں لے کے چلے جانا میرے محبوب یہ اس سے بہتر ہوگا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ،
محبوب آپ کا ہر آنے والا وقت پہلے سے بہتر۔ آج ذرا غور کیجئے، دنیا میں جتنے بھی چیزیں ہیں نا، جتنے بھی لوگ ہیں، یہ ارذل العمر کی طرف، خرابی اور خاتمے کی طرف لوٹتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیسی عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کا ہر آنے والا وقت پہلے سے بہتر ہوگا۔ اب ذرا غور کیجئے، والضحیٰ، میرے محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، محبوب ہم نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں، آپ سے منہ موڑا بھی نہیں، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، محبوب آپ کا آنے والا ہر وقت گزرے وقت سے بہتر ہوگا۔ ہماری محبت بڑھتی چلی جائے گی، دنیا ارذل کی طرف لوٹتی ہے، اب اعلیٰ اور افضل کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے، ہماری یہ محبتیں اور بڑھنے والی ہیں۔ خیال پیدا ہوتا ہے کتنی بڑھے گی یہ محبت، اس کا کلائمیکس کیا ہوگا، اس کی اور بلندی کیا ہوگی، کون سی بے افضل ترین منزل ہوگی، وہ کون سا مقام ہوگا۔ تو قرآن مجید میں اسی سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بات خود بتا دی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا، تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو تسلیاں دے رہے کہ میں آپ کو خوش کر دوں گا، میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ بس کریں گے۔ اب ذرا غور کیجئے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ کیا ہے، کیا شان ہے محبوب کے، اللہ اکبر کبیرہ۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اب ذرا مخلوق کے اوپر غور کریں، حضرت آدم علیہ السلام سالوں روئے، مانگ رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کوئی پوچھے آدم علیہ السلام سے آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں، کہیں گے اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ کوئی نوح علیہ السلام سے جا کے پوچھے تو صحیح، 950 سال آپ لوگوں کو دعوت دیتے رہے، لوگ آپ کا مذاق اڑاتے رہے، تکلیف دیتے رہے، آپ نے اتنی تکلیفیں تنگیاں کیوں برداشت کیں، جواب آئے گا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ کوئی پوچھے ابراہیم علیہ السلام سے، آگ پہ ڈلنے کے لیے تیار ہو گئے، لوگوں نے آگ میں ڈال دیا، بیٹے کے اوپر چھری پھیرنے کے لیے تیار ہو گئے، آخر کیوں، کیا چاہتے ہیں آپ؟ خلیل اللہ کا جواب یہ ہوگا کہ میری بات تو بس اتنی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ کوئی پوچھے یونس علیہ السلام سے، آپ مچھلی کے پیٹ میں جو آیت کریمہ پڑھتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ کیا چاہتے تھے؟ جواب آئے گا کہ یہی چاہتا تھا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ کوئی یعقوب علیہ السلام سے پوچھے کہ آپ کی آنکھیں روتے روتے بینائی کمزور ہو گئی، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، آپ کیا چاہتے تھے؟ جواب آئے گا اللہ راضی ہو جائے۔ کوئی یوسف علیہ السلام سے پوچھے شہر کی حسینائیں آپ کو اپنی طرف بلا رہی تھیں اور آپ نے جیل کی تکلیفیں برداشت کیں، یہ سب کیوں برداشت کیا؟ جواب آئے گا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ کوئی پوچھے موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی زندگی میں سفر ہی سفر ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کیا چاہتے تھے آپ؟ تو جواب آئے گا کہ بس اللہ راضی ہو جائے۔ کوئی پوچھے حضرت ایوب علیہ السلام سے کہ آپ صبر کا پہاڑ بنے رہے، اتنی بیماری آپ کو آئی، اتنی پریشانیاں آئیں، تو یہ اتنی تکلیفیں آپ نے کیوں برداشت کیں؟ جواب آئے گا کہ بس میرا اللہ راضی ہو جائے۔ کوئی پوچھے حضرت اسماعیل سے آپ کیا چاہتے تھے، آپ نے اپنی گردن پیش کر دی چھری کے لیے، کیا چاہتے تھے؟ تو جواب آئے گا اللہ راضی ہو جائے۔ چنانچہ تمام انبیاء نے جتنی مشقتیں کی، تکلیفیں اٹھائیں، قربانیاں دیں، سب کا مطمع نظر ایک ہی بات کہ اللہ راضی ہو جائے۔ انبیاء کے بعد صحابہ، کوئی پوچھے ابوبکر، عمر، عثمان و علی سے، اور تابعین، مجتہدین، محدثین، اور آج کے زمانے میں علماء کرام، دن رات پڑھنا پڑھانا، یہ تبلیغی لوگ بستر اٹھا کے جگہ جگہ دور دور چلنا، پیدل سفر کرنا، لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کو اللہ کا پیغام دینا۔ پوچھو ان سے، ان سب سے کیا ملے گی بات، جواب کیا ملے گا؟ بس یہی جواب یہی جواب ملے گا۔ کوئی گورا ہو، کالا ہو، عربی ہو، عجمی ہو، ایک ہی جواب کہ بس میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو غور کیجئے، پوری کائنات ایک اللہ کو راضی کرنے میں لگی ہوئی ہے، اور وہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کو فرما رہے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ محبوب کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں، یہ محبوب کی شان کو غور کریں۔ اچھا، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے محبوب راضی کیسے ہوں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے اس کو خود فرما دیا، بتا دیا، فرمایا کہ ہر نبی کو ایک ایسی دعا مانگنے کا اختیار ملا
جو جیسی مانگی گئی اسی طریقے سے قبول ہو گئی۔ فرمایا مجھے بھی اختیار ملا، لیکن میں نے اس دعا کو قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر لیا، ذخیرہ بنا لیا۔ اب قیامت کے دن اپنی امت کی مغفرت کے لیے میں دعا کروں گا۔ اور ایک اور جگہ فرمایا کہ جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے گا میں راضی نہیں ہوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ کے حبیب کی کیا شان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب میں آپ کو راضی کر دوں گا۔ اور اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جب تک میرا آخری امتی جنت میں نہ چلا جائے میں راضی نہیں ہوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں تک بھی بات ہوتی نا تو بات پوری ہو جائے تھی۔ کفار نے یہی کہا تھا نا تجھے تیرے رب نے چھوڑ دیا، قد ودعک ربک۔ اگر یہیں تک بھی بات ہوتی تو یہ بات تو پوری ہو گئی تھی، لیکن اللہ نے بات اور آگے فرمائی۔ یہاں تک کیا بات ہوئی تھی؟ والضحیٰ، تیرے چمکتے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں، تجھ سے منہ موڑا بھی نہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب آپ کا آنے والا ہر وقت گزرے ہوئے وقت سے بہتر ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب میں آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہاں تک بھی بات پوری ہو جاتی تو کافی تھا، لیکن اللہ رب العزت نے گزشتہ احسانات بھی یاد کروائے۔ دیکھیں جہاں محب اور محبوب میں باتیں ہوتی ہیں نا، درمیان میں کوئی شکوہ اگر آ جاتا ہے تو عاشق اپنے پہلے والے واقعات کو ریفرنس کے طور پر دیتا ہے کہ دیکھو یہ بھی ہوا، اس وقت بھی میں تمہارے ساتھ تھا، یہ ہوا میں تمہارے ساتھ تھا، آج کیسے چھوڑ سکتا ہوں، میں تو ان حالات میں بھی ساتھ تھا۔ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا تو دیکھیے آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر ٹھکانہ نہ دیا؟ محبوب یاد کیجئے جب آپ یتیم تھے ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آج تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کو چھوڑ دیا؟ محبوب کا اگر دور یتیمی یاد کیا جائے تو نبی علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو والد کا سایہ سر پہ نہ تھا، 6 سال کی عمر تھی، ماں بھی چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الم یجدک یتیما فآویٰ، جب آپ یتیم تھے اس وقت ہم نے آپ کو نہ چھوڑا، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آج میں نے آپ کو چھوڑ دیا؟ آپ ان کی باتوں کو دل پر نہ لیجئے، ہم نے تو یتیمی کے دور میں نہ چھوڑا، آج کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ووجدک ضالا فہدیٰ، آپ کے پاس آپ کے وحی کا علم پہلے نہیں تھا، اب آپ کے پاس علم وحی بھی آ گیا، پہلے نہ چھوڑا تو آج کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ اور آگے فرمایا ووجدک عائلا فاغنیٰ، ہم نے آپ کو بے سر و سامان پایا اور ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ یہ بے سر و سامان سے کیا مراد ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے ایسی جگہ پیدا کیا، جب آپ پیدا ہوئے جس رات ولادت ہوتی ہے گھر میں چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل بھی نہ تھا۔ اللہ نے بعض انبیاء کو محلوں میں پالا، یوسف علیہ السلام کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت داؤد علیہ السلام کو، حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ محلات میں رہے۔ نبی علیہ السلام تو آمنہ کے غربت قدے میں اور اس کے بعد حلیمہ کے غربت قدے میں رہے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو ایسا ٹھکانہ دیا اور آپ کو اتنا مال دیا۔ کیسے مال دیا کہ بیوی ایسی دے دی خدیجہ الکبریٰ، مکہ کی امیر ترین عورت، سارا مال قدموں میں ڈال دیا۔ دوست ایسے دے دیے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بڑے تاجر، اپنا سارا مال نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو گویا اللہ یوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرے محبوب ہم نے آپ کو بے سر و سامانی کی حالت میں نہ چھوڑا، آپ تو آپ غنی ہو چکے، اب آپ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے 3 نصیحتیں بھی فرما دیں۔ پہلی نصیحت فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، جب آپ کے پاس کوئی یتیم آئے تو اس کے ساتھ برا سلوک نہ کیجیے۔ نبی علیہ السلام کو یتیموں کے ساتھ بڑی محبت تھی۔ میرے آقا نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن ایسے ہوں گے، ایک ساتھ ہوں گے۔ فرمایا جو یتیم کے سر کے اوپر شفقت اور نرمی کا، محبت کا ہاتھ رکھتا ہے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے اس کے بال آتے ہیں یتیم کے، اتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ پھر ایک حدیث کے اندر آتا ہے وہ گھر سب سے بہترین ہے جس گھر میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہو، وہ گھروں میں بہت اچھا گھر ہے۔ اور بدترین گھروں میں وہ ہے کہ جس گھر میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں سے محبت تھی۔ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ عید کا دن تھا، نبی علیہ السلام نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے عیدگاہ کی طرف نماز پڑھانے۔ راستے میں دیکھا چند بچے کھیل رہے ہیں، بچوں نے آپ کو سلام کیا،
اور آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ کہیں سائٹ پہ ہے، چہرے پہ غم کے آثار ہیں، خاموش ہے، اور باقی بچوں کے ساتھ گھل مل کے نہیں سائٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اور پریشان ہے۔ نبی علیہ السلام رحمۃ للعالمین کسی پریشان کو پریشانی میں دیکھ کے آگے تو نہیں جا سکتے تھے، آگے بڑھے، اس کے پاس گئے، اس سے پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں یتیم مدینہ ہوں، میرا باپ گھر پہ نہیں ہے، زندہ نہیں ہے، اور میں سوچ رہا ہوں آج اگر وہ ہوتا، مجھے کپڑے لا کے دیتا، مجھے عیدگاہ کی طرف لے کے جاتا، میرے لیے کوئی چیزیں آتی، ابھی تو میں بڑا پریشان ہوں اور یہاں بیٹھا اپنے باپ کو یاد کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ عائشہ تیری ماں ہو اور محمد تیرا باپ ہو؟ نبی علیہ السلام اس کو گھر لے کر آئے، اس کو نہلوایا دھلوایا۔ جب وہ بچہ تیار ہو گیا پھر اس سے پوچھا تم اپنے باپ کے ساتھ عیدگاہ کیسے جاتے تھے؟ اس نے کہا میں کندھوں پہ سوار ہو کے جاتا تھا۔ رحمۃ اللہ عالمین کی رحمۃ اللہ عالمین ہی دیکھیے، یتیموں کے ساتھ شفقت اور محبت دیکھیے۔ رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ گئے، اس کا کہا میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ۔ تو نبی علیہ السلام کے کندھوں پہ سوار ہوا۔ پھر نبی علیہ السلام اسی گلی سے جب گزرنے لگے، بچے دیکھ رہے تھے، بچوں نے دیکھا یہ تو وہی بچہ ہے جو تھوڑی دیر پہلے یہاں غمگین سائٹ پہ تھا، کسی سے ملتا نہیں تھا، اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں پہ سوار ہو کے آ رہا ہے۔ تو ایک بچے نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنا لیا۔ تو ان بچوں میں سے کسی ایک بچے کی آواز آئی کاش میں بھی یتیم ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنا بیٹا بنا لیتے۔ تو نبی علیہ السلام نے تو یتیموں سے محبت کر کے دکھائی۔ اور دوسری نصیحت اللہ نے یہ فرمائی وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو جھڑکی نہ دیجیے، انکار نہ کیجیے۔ سائل کے ساتھ نرمی، شفقت اور محبت کا معاملہ کرنا۔ ایک ہوتا ہے مال پیسے کا سائل، ضرورت مند، اس کو بھی انکار نہیں کرنا چاہیے، نہ دینا ہو تو اچھے طریقے سے انسان منع کر دے، جھڑکے نہ۔ اور ایک ہوتا ہے علم دین کا سائل، دین کا سوال پوچھنے والا، علم پوچھنے والا، مسئلہ پوچھنے والا، تو اس کا درجہ اور زیادہ بڑا ہوتا ہے، ان کا خیال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور تیسری فرمائی بات وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میری نعمتوں کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کیجیے۔ اس کا ایک معنی مفسرین نے یہ لیا قرآن اللہ رب العزت کی نعمت ہے، قرآن مجید اللہ رب العزت کی نعمت ہے، تو آپ کی بات حدیث بنے گی۔ تو فحدث کے لفظ سے حدیث کا ثبوت مل گیا کہ آپ میری باتوں کو کھول کھول کے لوگوں میں بیان کیجیے۔ لہٰذا اس صورت میں جہاں نبی علیہ السلام کے لیے تسلیاں ہیں، وہاں جو نبی علیہ السلام کے نائب ہیں، علماء ہیں، عالمات ہیں، دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے بھی یہی تسلی ہے۔ یاد رکھیے جو اللہ رب العزت کی خاطر دین سیکھے گا، سکھائے گا، دین کے کسی بھی شعبے میں کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے چھوڑے گا بھی نہیں، اس سے منہ موڑے گا بھی نہیں، اور اس کا آگے آنے والا ہر وقت پہلے سے بہتر ہوگا۔ اپنی زندگی میں مثالیں دیکھ لیجئے، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خوف خدا کے ساتھ، تقوی کے ساتھ دین کے کام کیے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر آنے والے وقت میں ان کے ساتھ ایسی برکتیں دیں، ایسی عزتیں دیں کہ بڑھاپے میں وہ کہتے تھے یا اللہ اور کتنا اور ملے گا، اللہ میں شکر کی توفیق عطا فرما۔ تو نبی علیہ السلام کی اس وراثت میں ان کے نائبین کو بھی ضرور حصہ ملتا ہے جو خوف خدا کے ساتھ دین کی محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا وہ لوگ جو دین پڑھنے پڑھانے والے ہیں وہ خوش نصیب ہیں۔ ابھی شوال میں انشاءاللہ مدارس میں نئے داخلے ہوں گے، کوشش کر کے ہم دین کا علم حاصل کرنے کی فکر کریں اور اللہ تعالیٰ کی اس رحمت میں شامل ہو جائیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نہ منہ موڑے گا اور اللہ تعالیٰ برکتوں کے ساتھ آباد رکھے گا۔ ایک آخری بات کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ دیکھیے آج اللہ رب العزت نے ہر انسان کے سامنے کوئی نہ کوئی چیز رکھی ہوئی ہے جس میں اس کا دن گزر جاتا ہے، زندگی گزر رہی ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے سامنے لکڑی رکھی ہوئی ہے، لکڑی کاٹتا ہے، لکڑی جوڑتا ہے، فرنیچر بناتا ہے، ہم اسے کارپینٹر کہتے ہیں، اس کا دن ادھر گزر رہا ہے، وقت ادھر گزر رہا ہے۔ کسی کے سامنے اللہ رب العزت نے کپڑا رکھا، وہ کپڑا کاٹتا ہے اور ڈیزائن بناتا ہے، سیتا ہے، اس کو ہم درزی کہتے ہیں۔ کسی کے سامنے اللہ نے پتھر اور جو ہے وہ سیمنٹ وغیرہ رکھا، وہ جگہ بناتا ہے، دیوار تیار کرتا ہے، گھر بناتا ہے، اسے ہم معمار کہتے ہیں۔ کسی کے سامنے اللہ نے مختلف پرزے رکھے، ہم اسے میکینک کہتے ہیں، سارا دن پرزوں کو جوڑتا ہے۔ تو ہر آدمی کا وقت گزر رہا ہے، کسی کا لکڑی میں، کسی کا کپڑے میں، اور کسی کا اینٹ گارے میں۔ کوئی لوہا ہے، لوہا جو ہے وہ کاٹتا ہے، ویلڈنگ کرتا ہے، لوہار ہے، اس کا وقت لوہے میں گزر رہا ہے، زندگی لوہے کے ساتھ گزر رہی ہے۔ یاد رکھیں وہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ
جو مدرسوں میں آ کے دین پڑھتے ہیں ان کی گود میں اللہ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا ہے، ان کا وقت دن اور رات اس میں گزر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہے، یہ ہماری مرضی نہیں ہے، یہ ہمارا اختیار نہیں ہے، یہ پروردگار کا چناؤ ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے ان کو بنایا جن کو ہم نے چن لیا تھا۔ یہ قدم اٹھتے نہیں ہیں، اٹھوائے جاتے ہیں۔ مسجد جانا، خانقاہ جانا، مدرسے جانا، دین کے کام کے لیے جانا، تبلیغ کے لیے نکلنا، یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھوائے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہوا کرتا ہے۔ تو ہم بھی اللہ سے مانگیں اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ دعا سے پہلے کچھ اشعار ایک کہیں سے آئے تھے تو وہ ذرا سنا دیتے ہیں۔ آج کل کے حالات کے مطابق کسی شاعر نے کچھ باتیں لکھی ہیں۔ لکھا ہے، تھی کسی دور علیلوں کی عیادت واجب، لیکن اب قربت بیمار سے ڈر لگتا ہے۔ پہلے بیمار کی عیادت کرنا ضروری سمجھا جاتا تھا، لیکن اب آج کل کے حالات میں قربت بیمار سے ڈر لگتا ہے۔ جن کی آمد کو سمجھتے تھے خدا کی رحمت، ایسے مہمانوں کے آثار سے ڈر لگتا ہے۔ جو گلے مل لے میری جان کا دشمن ٹھہرے، جو گلے مل لے میری جان کا دشمن ٹھہرے، اب ہر ایک یار وفادار سے ڈر لگتا ہے۔ ایک نادیدہ سی ہستی نے جھنجھوڑا ایسے، خلق کو گنبد و مینار سے ڈر لگتا ہے۔ اب مسجد جاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ بن کے ماجوج نمودار ہوا چاروں طرف، اور اس کی یاجوج سی رفتار سے ڈر لگتا ہے۔ عین ممکن ہے یہاں سب ہوں کرونا آلود، عین ممکن ہے یہاں سب ہوں کرونا آلود، شہر کے کوچہ و بازار سے ڈر لگتا ہے۔ عین ممکن ہے یہاں سب ہوں کرونا آلود، شہر کے کوچہ اور بازار سے ڈر لگتا ہے۔ اب تو اپنوں سے مسافہ بھی پرخطر ہے یارو، اب تو اپنوں سے مسافہ بھی پرخطر ہے یارو، یوں نہیں ہے کہ فقط اغیار سے ڈر لگتا ہے۔ پہلے تو غیروں سے ڈر لگتا تھا، اب تو اللہ معاف فرمائے اپنے لوگوں سے بھی مسافہ نہیں ہوتا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے گناہوں کی سزائیں ہیں، اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔